محرم کا مہینہ ایسا ہے جیسے کسی بادشاہ کا وزیر اعظم، اس کی برکتوں کو دن کی رات کی کو شمار کرنا چاہو تو کوئی کر نہیں سکتا۔ اگر 1000 سال کی بھی اس کی عمر ہے اور وہ اس کی حمد و ثنا بیان کرے تو پہاڑ کے نیچے پڑی ہوئی ایک ڈلی پائے، جیسا ایک پہاڑ کھڑا ہوا ہے بہت بڑا اور اس کے نیچے ایک کنکری پڑی ہو، ایسی اتنی بھی، اس سے بھی کم۔ خدا کی حمد و ثنا کون کر سکتا ہے؟ کس کے اندر طاقت ہے؟ جب کھانا کھا چکو تو کہا کہ اے اللہ تیری نعمتوں کا، تیری دولتوں کا، تیرے کھانے کا شکر ادا نہیں ہم کر سکتے، تو اللہ نے کہا ہاں تو نے حق ادا کر دیا، میں تیرے لاکھ لاکھ بار شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ تیرا 1000 بار شکر کروں لاکھ پر وہ شکر ادا نہیں ہوتا، وہ شکر اس میں شمار نہیں، بلکہ عاجزی کا گردن جھک گئی، اے اللہ میں تیرا بدل نہیں، اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو اس پر خدا اس کو کہتا نہیں تم نے حق ادا کیا ہے۔ اور برکتوں کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بہت سے نبی محرم کی 10 تاریخ کو 1000 سے زیادہ نبی پیدا ہوئے، تعداد میں اس وقت ذہن میں نہیں، لیکن اندازہ یہ ہے کہ ہزاروں نبی پیدا ہوئے عین 10 تاریخ کو، عشرے کے دن۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کیا سب سے پہلے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو 10 تاریخ کے سے آپ کے نور کو کا اظہار فرمایا۔ پیدا ہوئے کہے میں ربیع الاول میں، وصال انتقال کہے میں ہوا ربیع الاول میں، لیکن روح کو جو ظاہر کیا ہے وہ محرم کی تاریخوں میں، 10 تاریخ کو عشرے کا وہ دن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو امام حسین کو بدلہ ایک تمغہ دینا تھا، اور وہ تمغہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی مثال کسی کو ملے گی نہیں۔ جب پہل اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو اعلان ہوگا کہ سب یوم مزید میں پہنچ جائے۔ ایک میدان ہے اس کا نام یوم مزید ہے، مزید کے معنی کہتے ہیں زیادتی کو، یعنی جو کچھ تمہیں اللہ نے نعمتیں دولتیں جنت کی دیے اب اس کے اوپر سونے کا تاج بھی ملے گا، ہیرا بھی، اس کو کیا کہتے ہیں مزید، زیادہ اوپر تحفہ اور رکھ دیا، سونا تھا اس کے اوپر انمول ہیرا لگا دیا، ایسے تو تمام لوگ جمع ہو جائیں گے۔ بڑا عظیم شان میدان ہے، چاروں طرف آدمی اس کے بیٹھیں گے، جو قریب ہوں گے وہ تمام انبیاء رسول پیر پیغمبر ہوں گے، اس کے بعد علماء صلاح صوفیاء حضرات ہوں گے۔ جب یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو ایک فرشتہ آ کر کہے گا قیوم قیوم، مؤدب ہو جاؤ مؤدب ہو جاؤ، تو سب آزاد ہو جائیں، جس طرح جمعے کی پہلی آذان ہوتی ہے کہ بھئی چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب سب مؤدب مہذب بیٹھ جاتے ہیں تو عرش الہی کو 70,000 فرشتے سونے کی زنجیروں میں لیے ہوئے اور لا کے بیچ میں رکھ دیں گے۔ جب رکھا جائے گا آپ کا نشست گاہ کو
آپ کے کیا کہنا چاہیے سیج کو آپ کے تخت کو رکھا گیا. پھر ہٹ کے جس طرح خطبے سے پہلے اذان دیتا ہے وہ کہتا ہے قیم قیم زوردار آواز سے، وہ ان میں اور مؤدب اور مہذب ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ پھر 70,000 زرعی جواہرات کے ہیں، موتیوں کے ہیں، پتہ نہیں کس کی چیز کے، خدا ہی جانے. عظیم و خبیر وہی ہے کہ اس کے 70,000 پردے اٹھتے چلے جائیں گے کھلتے. پھر خدا کا دیدار ہوگا. وہاں امام حسین تو ہوں گے. جب ان کو دیدار سب کو ہوگا تو جو امام حسین کا روحانی حسن ہے، خوبصورتی ہے، اس کے اندر خدا ظاہر ہوگا. ایک آج تک امام حسین اب تک اس وقت تک بھی ہنسے نہیں، مسکرائے بھی نہیں، غمزدہ ہی رہتے ہیں. جب یوم مزید میں خدا کا دیدار ہوگا تو آپ کو یک لخت ہنسی آ جائے گی. یہ تو میری ذکر کیا ہے ان کی پہلی ہنسی، بچپن سے لگا کے پوری زندگی تک. کتنا بڑا مقام ہوا. ان کو مقام اس لیے دیا گیا کہ عشرے کے دن ان کو بلایا. جب سارے ختم ہو لیے، جمعہ کا دن تھا، عشرے کا وقت آ گیا جمعے کے بعد کا، تو آپ نے اللہ اکبر کو نعرہ کہہ کے بڑے ہیں تو 2,000 آدمی اس طرح کاٹتے تھے، 100 ادھر 100 ادھر، دو چکر لگائے کہ 1000 روپئے بھاگ پڑے لوگ. آواز آئی، الہام ہوا، اے حسین ہم تجھ سے ملنے کے مشتاق ہیں. آپ نے فوراً اپنی تلوار کو میان میں رکھ لیا. بس میان میں رکھنا تھا کہ ٹوٹ پڑے آپ کے اوپر، برسائے تیر، چھلنی کر دیا سینے مبارک کو، پورے جسم کو، اور آ کے نہیں بیٹھ گیا چھاتی کے اوپر. گلا کاٹنا چاہا. اس نے کہا یہ گلا تو میرا کاٹے گا، اسے کاٹ نہیں سکتا. اس گلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار کیا ہے، بہت بوسے دیے ہیں، کہ اس گردن کو نہیں کاٹ سکتا، نہیں یہ کٹ سکے گی، مجھے الٹا کر دے، یعنی سجدے میں. تو ان کو سجدے میں کیا، اس نے مرد اس لعین نے فوراً گلا کاٹ دیا گردن. یہ آپ کے مقام کی بات کو کہ جب اللہ کا سنا کہ اللہ ملنے کا مشتاق ہے، پھٹ بند کر دیا. ورنہ سب بھاگ پڑتے، ایک ہی ٹہرے تھا، سب بھاگ جاتے، بھاگ پڑے تھے، بھگڑ مچ گئی تھی. لیکن یہ جب آواز آئی تو آپ نے تلوار میان میں رکھتے ہوئے لوگوں نے جب دیکھا میں رکو، ڈال دیا تلوار، کام چالو کرو اپنا. کام چالو کر دیا، شہید ہو گئے. نیزے کے اوپر آپ کو سر مبارک رکھا اور لیے چلے جاتے تھے. جب رات ہو گئی تو کہ سارے دن کے تھکے ہارے مارے تھے، جب پہنچے ہیں دمشق، وہاں جنگل میں سے مقام ہوا، ایک درخت تھا، اس سے ان کی کا سر مبارک نیزے کے اوپر رکھا ہوا دیوار سے لگا دیا. لوگ پڑھتے ہی چٹوریے سولیے سب کو سب. لیکن جو قریب کو تھے، کسی کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہرے کے چاروں طرف سبز رنگ کا ایک دائرہ ہے، نور کا شعائیں نکل رہی اور آپ یاسین پڑھ رہے ہیں. اس نے برابر والے کو اٹھایا، اس نے اس کے اٹھایا، مر گئے بھائی، یہ تو بہت بہت ستم ہوا. یہ تو اندائیں کیا ماریں گے، ہم ہی مر گئے، بس ہم گئے جہنم رسید. اس طرح سے آپ کے ساتھ ہوا. پھر یہ بیت المقدس کی دیوار کے نیچے 40 سال تک دفن رہے. پھر اس کے بعد وہاں سے نکال کر ان کو
مدینے لے آئے، وہاں بادشاہ تھا، کون تھا، خزانے میں وہاں رکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو فرمایا، سلطان نام تھا اس بادشاہ کا، کہ سلطان یہ اس سر کو اس کی ماں کے پیروں میں دفنا دو۔ تب انہوں نے 7 کفن دیے، قیمتی کپڑوں کے 7 کفن دے کر، اور حضرت فاطمہ کے قدموں میں ان کا سر مبارک دفنا دیا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اتنا اس میں خیر و برکت ہے، جیسے جیسے اللہ نے فرمایا نا، جب کوئی کام شروع کرو تو جمعرات کو کرو، جو جمعرات کو کام اپنا شروع کرے گا وہ خیر خوبی کے ساتھ ہوگا اور اچھا کام ہوگا۔ اب جتنی دفعہ ہیں اتنی دفعہ بسم اللہ، اتنی دفعہ درود شریف، 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ کر حضرت امام حسن حسین کو اور حضرت محمد صاحب کو ثواب ہدیہ نذرانہ پہنچاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہم سب نے جو کچھ پڑھا ہے اس پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روح مبارک کو ہدیہ نذرانہ ثواب ہو کر پہنچ جائے۔ ان کے صدقہ و فیض سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے جتنے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں سب کو بخش، سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مسلم ہیں جو غیر مسلم ہیں سب کو نیک ہدایت عطا فرما، سب کو دین اسلام کی توفیق عطا فرما، ہم پر کرم اور پر فضل فرما، آمین یا رب العالمین۔ رحمت گیا